السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل 5 ملین ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل پر بھی کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکیں۔ مظہر نے ہنا کا سرخ چوڑیوں سے بھرا ہوا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں نا یہ چوڑیاں تمہاری گوری کلائی میں۔ اچھی تو ہیں پر کیا ہنا، بتاؤ نا، مظہر نے کہا۔ تم جانتے ہو نا میرے پاس ایک بھی سونے کی چوڑی نہیں ہے۔ شادی سے پہلے تو خیر کبھی سونا پہننا نصیب نہ ہوا، مگر اب تو میری شادی ہو گئی ہے، کیا اب بھی میں کبھی سونا نہیں پہنوں گی؟ منہ دکھائی میں بھی تم نے بس مجھے ایک سونے کی لونگ پہنا دی تھی۔ اب ہماری شادی کو 1 سال ہو گیا ہے، مگر اب بھی تم مجھے یہ کانچ کی چوڑیاں ہی لا کر دیتے ہو۔ یہ سن کر مظہر کے چہرے پر ایک رنگ ٹھہر سا گیا اور وہ رنگ تھا بے بسی کا۔ وہ ایک مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتا تھا اور اس کی آمدن محض اتنی ہی تھی کہ گھر کا گزر بسر ہو سکے، مگر پھر بھی اس کی ہمیشہ سے ہی کوشش تھی کہ ہنا کی ہر خواہش پوری کرے۔ مگر ہنا، تم تو جانتی ہو یہ ممکن نہیں، فی الحال گھر کا گزارا ہی مشکل سے ہوتا ہے۔ میری اتنی کم آمدنی میں بھی اماں گھر کس طرح چلا رہی ہیں یہ میں نہیں جانتا۔ مگر کیا مظہر، ایک تو تم جو کماتے ہو اپنی ماں کے ہاتھ میں تھما دیتی ہو، کبھی ہمارے لیے بھی کچھ بچا کے رکھا ہے تم نے؟ اگر رکھا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ مظہر ہنا کی ہر چیز برداشت کر سکتا تھا، پر اپنی ماں کے حوالے سے کبھی کوئی غلط بات برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک اس کی ماں ہی تھی جنہوں نے ابا کے انتقال کے بعد سلائیاں کر کے اپنا پیٹ کاٹ کر اس کی پرورش کی اور اسے اس قابل بنایا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم ہنا؟ یاد رکھنا میں آئندہ اماں کے حوالے سے کوئی بات نہیں سنوں گا۔ اس کا لہجہ ایک دم تیز ہوا تھا۔ ہنا نے رونا شروع کر دیا اور یہی وہ مقام ہوتا تھا جہاں مظہر اس کے آگے ہار جاتا تھا۔ وہ اس سے بے حد محبت کرتا تھا، وہ اس کی خالہ کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی بچپن کی چاہت بھی تھی۔ اچھا رو مت یار، میں کوشش کروں گا۔ کوشش نہیں، مجھے لازمی چاہیے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ پرسکون نیند سو گئی تھی۔ اماں، آپ کے پاس کچھ پیسے جمع ہیں کیا؟ اب کہ اس نے تنخواہ دی تو ہنا کی خواہش کے حوالے سے ماں سے بات کرنا ضروری سمجھا۔ خیریت بیٹا، یہ اچانک تمہیں پیسوں کی ضرورت کیسے پڑ گئی؟ اماں، وہ میں سوچ رہا تھا اس بار ہنا کی سالگرہ پہ اسے سونے کی ایک چوڑی بنوا دوں، اس کے بھی تو کچھ ارمان ہوں گے۔ پیسے تو ہیں بیٹا، مگر وہ میں نے تیرے آنے والے بچے کے لیے سنبھال کے رکھے ہیں۔ ابھی تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر جب ہوگا تو علاج وغیرہ کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تمہاری تنخواہ سے میں باقی اخراجات پورے نکال لیتی ہوں۔ اور بیٹا، یہ اس کی خواہش ہو یا تمہاری، تم بہو کو سمجھاؤ، پیسے سے زیادہ پیار ضروری ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنی چھت ہے، 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، اور کیا چاہیے؟ ہاں، اگر اللہ کی رضا سے تمہاری تنخواہ بڑھ جائے تو اپنی یہ خواہش بھی پوری کر لینا۔ انہوں نے اپنی دانست میں بیٹے کو صحیح مشورہ دیا تھا۔ جی ٹھیک ہے اماں۔ مظہر کو اماں کی بات اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی۔ باہر دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہنا نے ساری بات سن کر نفرت سے اپنی ساس کو دیکھا تھا اور غصے سے پھنکارتی ہوئی کچن میں آ گئی تھی۔ آپ کی اماں آخر چاہتی کیا ہیں؟ ان سے ہمارا کھایا پیا دیکھا کیوں نہیں جاتا؟ ہر چیز میں پابندی، کبھی کوئی سوٹ بنا لو تو وہ فضول خرچی میں شمار ہوتا ہے، کوئی چیز آپ سے منگا کے کھا لوں تو وہ ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ کیا آپ کی سیلری پہ میرا کوئی حق نہیں ہے؟ مظہر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیسے اسے سمجھائے کہ اماں اس کی دشمن نہیں ہیں۔ دیکھو ہنا، تم غلط سمجھ رہی ہو، اماں تو بس اتنا چاہتی ہیں کہ ابھی ہم سنبھل کے خرچ کریں، پھر جب حالات بہتر ہوں گے تو میں خود تمہیں چوڑی بنوا دوں گا، لیکن ابھی ممکن نہیں۔ پہلے تو آپ کہہ رہے تھے آپ بنوا دیں گے، اب اماں نے منع کر دیا تو آپ کہہ رہے ہیں بعد میں بنوا دوں گا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے اسی دفعہ چاہیے۔ میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی اگر آپ نے مجھے یہ خواہش پوری نہ کی۔ مظہر نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولنے چاہے تھے کہ ہنا نے 2 ٹوک بات کہہ کے بات ختم کر دی۔ آج آپ میرے لیے کچھ بھی نہیں لائے، حالانکہ کل رات کو میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے کریم رول اور ٹکا کھانے ہیں۔ مظہر کو خالی ہاتھ آفس سے لوٹتے دیکھ کر ہنا نے شکوہ کیا۔ مظہر محض غم سے اسے دیکھ کر رہ گیا، نہ سلام نہ دعا،
اور نہ ہی کوئی خیر خیریت کا استفسار۔ وہ کتنی خودغرض سی لگ رہی تھی اسے۔ تمہاری سالگرہ کا گفٹ خریدوں یا تمہاری روز روز کی نت نئی فرمائشیں پوری کروں؟ اتنا پیسہ نہیں ہے میرے پاس، بیگ غصے میں بیڈ پر پٹکتے ہوئے اس نے نہایت تلخ لہجے میں کہا۔ ہنا حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا کہ مظہر نے اس سے اس طرح بات کی ہو۔ وہ تو ہمیشہ اس کی ہر فرمائش پوری کرتا تھا۔ یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ غصہ کیوں کر رہے ہیں بلا وجہ؟ بلا وجہ؟ میں تھک گیا ہوں تمہارے روز روز کے فرمائشی پروگرام سے۔ کبھی تو سوچ لیا کرو، سارا دن کس قدر محنت کر کے گھر آتا ہوں سکون کے لیے، اور تم نہ حال پوچھتی ہو اور نہ کچھ آتے ہی تمہاری فرمائشیں اور شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب پلیز مزید کچھ نہ بولنا اور مجھ سے بحث نہ کرنا، میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ جاؤ جا کے چائے بناؤ میرے لیے۔ بس بے بسی سے مظہر کو کمرے سے جاتا دیکھتی رہ گئی، اور پھر یہ مظہر کا معمول بن گیا۔ وہ جب بھی کوئی چیز منگاتی مظہر سالگرہ کے تحفے کا کہہ کر اسے منع کر دیتا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کا رویہ بھی ہنا کے ساتھ کافی بیگانہ ہو چلا تھا۔ اس کی سالگرہ میں بھی 15 دن ہی رہ گئے تھے۔ ہنا کا وزن کافی حد تک بڑھنے لگا تھا، اسی لیے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق وہ روز اپنی دوست پڑوسن نگت کے ساتھ واک پر جانا شروع کر دیتی ہے۔ نگت نہ صرف اس کی پڑوسن تھی بلکہ اس کی بہت اچھی دوست بھی بن گئی تھی۔ یہی وجہ تھی دونوں بلا جھجک ایک دوسرے کے مسائل پر کافی حد تک تبادلہ خیال کر لیتی تھی۔ آج وہ چونکہ تھک گئی تھی تو سنگی بینچ پر تھوڑی دیر آرام کرنے کی غرض سے بیٹھ گئی، جب ہی ہنا کی نظر نگت کی ناک میں چمچم کرتی لونگ پر پڑ گئی۔ ارے واہ نگت، یہ لونگ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہے، کس نے دی؟ آج پہلی دفعہ تمہیں یہ پہنے ہوئے دیکھ رہی ہوں۔ ہنا کے لہجے میں ستائش ہی ستائش تھی۔ وہ دراصل کل میری شادی کی سالگرہ تھی نا، تو ناصر نے مجھے یہ لونگ اور یہ چوڑیاں پہنائی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس نے اپنی کلائی میں موجود کانچ کی سرخ چوڑیاں اسے دکھائیں۔ اسی کے چہرے پر محبت کی دھنک تھی۔ ہنا کچھ بیزار سی ہوئی۔ ارے یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ سال میں ایک دفعہ تم شادی کی سالگرہ آتی ہے، اس پر بھی ناصر بھائی نے تمہیں کانچ کی چوڑیاں پہنا دیں؟ بندہ کوئی گولڈ کی چیز ہی دے دیتا۔ اور یہ لونگ تو سونے کی ہے نا؟ وہ کسی کو اپنے ہی نظر سے دیکھنے کی عادت تھی، سو نگت کو بھی اپنے جیسا سمجھ بیٹھی، یہ جانے بغیر کہ اس کی بات نگت کو سخت ناگوار گزری۔ ہنا پلیز، مجھے نہیں پتا تھا تم اس قدر سطحی سوچ رکھتی ہو۔ یہ لونگ بھلے ہی سونے کی نہ ہو مگر چاندی کی ضرور ہے، اور میرے لیے سونا یا چاندی ضروری نہیں، اپنے شوہر کی محبت ضروری ہے۔ جس طبقے سے ہمارا تعلق ہے وہاں آدمی دن رات محنت کر کے صرف چند ہزار ہی کماتا ہے، جس میں ہم گھر چلائیں گے یا اپنی آسائشیں پوری کریں گے۔ انسان کو یہی کوشش کرنی چاہیے آڑے وقت کے لیے کچھ بچا کے رکھے۔ یہ پیسہ تو ہاتھوں کی میل ہوتا ہے، اور یہ چوڑیاں میرے لیے کسی سونے سے کم نہیں ہیں، کیونکہ اسے میرے شوہر نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے بہت محبت سے خریدا ہے۔ اس نے ہنا کی سوچ کو بدلنا، اس کی اصلاح کرنا ضروری سمجھا تھا۔ جواباً ہنا آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی رہ گئی۔ میٹرک پاس نگت اس کی گریجویٹ پاس ہنا کو نہایت بودا بنا گئی تھی۔ اسے اپنا آپ بہت چھوٹا محسوس ہو رہا تھا، اور اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ گھر واپس جاتے ہی اسے ہر صورت میں مظہر کو منانا تھا۔ آج نہ جانے ایسی کیا بات تھی، مظہر روزمرہ کے معمول کے برخلاف ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں 10:15 کا اندیا دے رہی تھیں۔ اتنی رات تو اسے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ وہ تو ہمیشہ ہی شام 5 یا 6 بجے تک گھر آ جاتا تھا۔ وہ اور اماں کب سے اس کی سلامتی کی دعاؤں میں مصروف تھیں۔ ہنا بار بار مظہر کا نمبر ٹرائی کر رہی تھی، اور وہ تشویش تھے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، جب اس کی ساس نے کہا، بیٹا تم بیٹھ جاؤ، فکر مت کرو، کب سے یہاں وہاں ٹہل رہی ہو۔ وہ نہ صرف مظہر کی اماں تھی بلکہ اس کی خالہ بھی تھی، سو اس کے ساتھ مخلص تھی، اور یہ بات آج ہنا کو سمجھ آئی تھی۔ اماں کیا کروں میں؟ آپ کریں نا پلیز کچھ، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے۔ آج ہر حال میں اسے مظہر کو منانا تھا، منع کرنا تھا کہ اسے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کی محبت کے۔ بس کرو بیٹی، رو مت، وہ اسے تسلی دے رہی تھی۔ اسی اثنا میں ڈور کی بیل بجی تھی اور مظہر لوٹ آیا تھا۔ اماں نے گیٹ کھولتے ہی اس کی کلاس لی تھی۔ جواباً وہ سعادت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی جی حضوری کرتا گیا۔ اماں کے جانے کے بعد اس نے مظہر کے لیے کھانا گرم کیا تھا، مگر مذہب کا جواب اسے دکھ سے دوچار کر گیا۔ مجھے نہیں کھانا، میں دوستوں کے ساتھ کھا کر آیا ہوں، پلیز جاؤ اور یہ لائٹ بند کر دو، میں آج بہت تھک گیا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔
14 मार्च की शाम को जब वो पार्क से लौटी तो मज़र की मनपसंद डिशेस चिकन कढ़ाई और खीर बनाने में जुट गई। उसे बेसब्री से मज़र का इंतज़ार था, इसलिए नहीं उसे वो चूड़ियाँ चाहिए थी, बल्कि इसलिए उसे उसका प्यार चाहिए था। उसे अच्छी तरह से मज़र के सुबह जाते वक्त के अल्फाज याद थे, माफ़ करना, मैं तुम्हें अब भी विश नहीं करूँगा, हाँ मगर शाम को तुम्हारे गिफ्ट के साथ ज़रूर विश करूँगा। स्पार्ट लहजे में कहता वो जन से बाइक लेकर उड़ गया था, ये देखे बिना कि हिना कल से उससे कुछ कहने का मौका ढूंढ रही है। डोरबेल की आवाज़ सुनकर तेज़ी से वो दरवाजे की तरफ लपकी। आ गए आप? गाड़ी कहाँ है? अंदर नहीं करेंगे क्या? मज़र को बिना बाइक के अंदर आते देखकर उसने इस्तफसार किया। नहीं, गाड़ी नहीं है अब। क्या मतलब गाड़ी नहीं है? आप सब खैरियत तो है ना? वो फ़ौरन परेशान हुई थी और उसके पीछे कमरे तक गई थी। अम्मा नमाज में मशगूल थी, वरना वो भी ज़रूर पूछती। मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। उसका जवाब ना पाकर उसने दोबारा मज़र का हाथ पकड़कर पूछा था, ये अपना गिफ्ट लो पहले और तुम्हें सालगिरह बहुत मुबारक। सोने की 2 चूड़ियाँ उसकी जानिब बढ़ाते हुए उसने कहा और बेड पर दराज हो गया। मज़र प्लीज़, मुझे ये सब नहीं चाहिए। आप बताएं ना, सब खैरियत तो है ना? गाड़ी कहाँ है आपकी? बेच दी मैंने अपनी बाइक और उसी के पैसे में कुछ पैसे और मिलाकर तुम्हारा ये गिफ्ट लिया है। अब तो खुश हो ना? उसके लहजे में तंज था। हिना की आंखें भर आ गई। न प्यार न मोहब्बत, बस हाथ में ला के थमा दिया गिफ्ट। क्या ये थी शादी के बाद की पहली सालगिरह? ऐसा तो नहीं सोचा था उसने कभी भी, और ऐसा भी उसकी अपनी वजह से हुआ था। वो बेख्तियार रोती हुई उसके पैरों में गिर गई थी। मज़र फौरन खड़ा हुआ था। ये क्या कर रही हो हिना? छोड़ो प्लीज़। जो भी था, जैसा भी था, हिना इसकी तरह माफ़ी मांगे ऐसा उसने कभी नहीं सोचा था। मत रोके मुझे आप प्लीज़। मुझे कल से यही कुछ कहने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे कोई सोना चांदी नहीं चाहिए। आप क्यों इतने दिन से मुझसे बेरुखी बरत रहे हैं? प्लीज़, मुझे आपके प्यार के सिवा कुछ नहीं चाहिए। मेरा यकीन करें, ये मेरी गलती कि मैंने अम्मा को गलत समझा, आपको नाराज़ किया, मगर मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगी। प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर दें और प्लीज़ ये चूड़ियाँ वापस करके अपनी बाइक वापस ले आएँ। और इसी पल के लिए तो वो हर वक्त अल्लाह से दुआ करता था, सो कैसे ना माफ़ करता। वही तो थी उसकी ज़िंदगी, उसका प्यार। उसने आगे बढ़ के उसे थाम के अपनी मोहब्बत से नवाज दिया था। मगर तुम्हारा गिफ्ट, इसका क्या करेंगे अब? उसकी नाक पकड़कर मज़र ने छेड़ा। मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। आपका साथ, आपका प्यार मेरे लिए सब कुछ है। आप जल्दी से फ्रेश हो जाएं, अम्मा के पास चलते हैं। मैंने आपके लिए चिकन कढ़ाई बनाई है। इसके लहजे में अम्मा के लिए भी मोहब्बत थी। वो नहाल सा हो गया। सालगिरह मुबारक हो मेरी जान, मेरी मताए हयात, और जल्दी से तैयार हो जाओ। साथ चल के कोई अच्छा सा ड्रेस और अपनी मनपसंद चूड़ियाँ ले लेना। मैं बाइक कल ले आऊँगा वापस। वैसे भी मैंने बाइक गिरवी रखवाई है, चूड़ियाँ खरीदी थी। वो चूड़ियाँ वापस तो नहीं करना चाहता था, मगर ये भी सच था उसकी जेब उसे अभी इजाज़त ना देती थी। और अब तो हिना भी खुश थी। उसकी खुशी से बढ़कर उसके लिए कुछ था भी नहीं। जैसी आपकी मर्जी, उसके सीने में सर छुपा के उसने मुस्कुरा के कहा था। ये उसकी पहली सालगिरह थी जिसने उनके रिश्तों से हर कदूवत, हर बदगुमानी को धो डाला था। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल 5 मिलियन हब को सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो के हवाले से मालूमात हासिल कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमें यह भी बताइएगा कि आपको मज़ीद आने वाले वक्त में किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। अपनी एक और वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।